پھر ذرا نوٹ کیجئے اس کی عقابی نگاہ مسلمانوں کی قومی قیادت کے لیے انگلستان میں جہاں کے بیٹھ گئے تھے قائد اعظم، مایوس ہو کر مسلمانان ہند سے. یہ مسلمان، ان کا حال تو یہ ہے کہ صبح مجھ سے کوئی شخص، ان کا بڑا لیڈر مجھ سے ایک بات کرتا ہے اور شام کو جا کے گورنر کے کان میں پھونک مار آتا ہے. اس قوم کی میں کیسے قیادت کروں؟ اقبال تھا جس نے پے بپے خطوط لکھے اور انہیں آمادہ کیا کہ اس کشتی کو اب تم ہی سنبھال سکتے ہو اور کوئی نہیں. اور ساتھ ہی جو اپنا فکر تھا، جس کی تجدید کی تھی انہوں نے، اسلام کے انقلابی فکر کی تجدید، اس کی مزید وضاحت کے لیے دکن کی سنگلاخ زمین سے بلایا مولانا ابو العلا مودودی کو. بیٹھو یہاں پر، میرے ایک عقیدت مند چودھری نیاز علی خان نے یہ جگہ بنائی ہے، یہاں آؤ اور بیٹھو اور یہاں کام کرو. وہ سنگلاخ زمین ہے، یہ مسلمانوں کی اکثریت کا علاقہ ہے. بہرحال قائد علامہ اقبال نے جو تصور پاکستان کا پیش کیا 1930 میں، اب اس کے الفاظ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو سنا دوں. وہ مصور پاکستان، مفکر پاکستان اور مبشر پاکستان ہے. بشارت دی انہوں نے. ان کے الفاظ یہ ہیں کہ اس دی ڈیسٹنی، یہ تقدیر مبرم ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی. ہونی چاہیے نہیں، تجویز نہیں، ہوگی. ایک پیشن گوئی ہے. اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں ایک موقع مل جائے گا. کس بات کا؟ اسلام کی تعلیمات کر جو پردے دور ملوکیت میں پڑ گئے تھے، یہ دو ادوار درمیان میں آ گئے. خود مسلمانوں کا دور ملوکیت، اسلام کی تعلیمات پر کچھ پردے پڑ گئے. پھر اور غیروں کا دور ملوکیت، اور پردے پڑ گئے. لیکن انہوں نے ذکر کیا مسلمانوں کا عرب امپیریلزم، بنو امیہ اور بنو عباس، ان کے دور حکومت میں اسلام کی تعلیمات پر جو پردے پڑ گئے تھے انہیں ہٹا کر صحیح اسلام کا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں. اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس صحیح اسلام کا نمونہ پھر کون سا ہوا؟ دور ملوکیت سے قبل کا دور کون سا ہے؟ خلافت راشدہ. چاہے یہ الفاظ استعمال نہیں کیے، منطقی نتیجہ کیا ہے کہ ہمیں موقع مل جائے گا کہ پھر ہمیں خلافت راشدہ کا دنیا کے اندر دوبارہ نمونہ پیش کریں. اور میں چاہتا ہوں کہ جس کو انہوں نے بلایا تھا، انگلستان سے بلایا تھا مسلمانان ہند کی قومی کشتی کی ناخدائی کے لیے، قائد اعظم، ان کے بے شمار بیانات، بے شمار تقاریر ان کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ وہ تو ایک جد و جہد تحریک کے دوران میں باتیں کہی جاتی ہیں. لیکن یہ کہ ان کا ایک جملہ جو 11 اگست 1947 کا ہے، اسے بہت کہا جاتا ہے کہ اس میں تو سیکولرزم ہے. میں نے اس کی توجیح کی ہے، میں وہ یہاں بیان نہیں کر سکتا، وقت بہت لگ جائے گا. میری کتاب ہے استحکام پاکستان. میں قیام پاکستان کو بھی معجزہ سمجھتا ہوں اور قائد اعظم کی شخصیت کو بھی معجز نما شخصیت سمجھتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی مشیت خصوصی کے تحت پاکستان وجود میں آیا ہے. یہ اسی تکمیل مقصد بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کی ایک کڑی ہے. وہ جو تدبیر الہی ہے جو سینکڑوں سال لیتی ہے، یدبر الامر من السماء الی الارض، یہ تدبیر جو ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کے سلسلے کی اہم کڑی ہے. لہذا مشیت ازلی کا ظہور ہے قیام پاکستان، اور اس کے لیے جو کھویہ دیا ہے اس ناؤ کا، وہ بھی ایک معجز نما شخصیت، اس میں کوئی شک نہیں. ان کا حال ہی میں میرے علم میں، کیونکہ اس فقرے کے بارے میں جس میں انہوں نے کہا تھا ان قریب یہاں نہ کوئی ہندو رہے گا نہ مسلمان رہے گا، مذہبی اعتبار سے نہیں، اس لیے کہ مذہب تو لوگوں کا ذاتی عقیدہ ہوتا ہے، ہاں سیاسی اعتبار سے وہ ایک ہوں گے. اب اس میں سیکولرزم کی بو موجود ہے، ماننا پڑتا ہے. اسی کو پوری کتاب کی بنیاد بنایا ہے جسٹس منیر نے، فرام جنا ٹو ضیاء. انہوں نے کہا ہے کہ قائد اعظم کا ذہن میں سیکولر نقشہ تھا، لیکن نہیں. پہلے تو یہ کہ ان کی ہزاروں تقریروں اور اعلانات کے مقابلے میں یہ ایک جملہ کہاں آئے گا. لیکن اس کی بھی توجیہ ہے جو میں نے اپنی کتاب میں کی ہے کہ کوئی تضاد نہیں تھا قائد اعظم کے بیان میں. قائد اعظم کی شخصیت اس اعتبار سے بڑی کھری شخصیت تھی، جو دل میں وہی زبان پر، اور ان کی شخصیت کے اندر اس طرح کا ایچ پیچ نہیں تھا جیسا گاندھی کی شخصیت میں تھا. بہرحال ان کا جو ناسخ جملہ ہے
ان کی وفات سے چند دن پہلے کی بات ہے جو ڈاکٹر ریاض علی شاہ صاحب نے نقل کی ہے، جو کہ قائد اعظم ٹی بی کے مریض تھے، ٹی بی تھرڈ سٹیج کو پہنچ چکی تھی۔ علاج کے لیے جہاں کرنل الہی بخش بلائے گئے تھے تو ڈاکٹر ریاض علی شاہ بھی بلائے گئے۔ میں جب میڈیکل کالج میں پڑھ رہا تھا تو میرے پرنسپل تھے ڈاکٹر الہی بخش، کرنل الہی بخش، اور ٹوبرکلوس ڈیزیز کے پروفیسر تھے ڈاکٹر ریاض علی شاہ۔ تو ڈاکٹر الہی بخش نے تو کتاب بھی لکھی ہے ود دی قائد ان لاسٹ ڈیز۔ ریاض علی شاہ صاحب کا یہ مضمون ہے۔ انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ہم نے قائد اعظم پر پابندی لگا دی تھی کہ گفتگو نہ کریں، اس لیے کہ ذرا بولتے تھے تو ہانپ جاتے تھے، سانس اکھڑ جاتا تھا۔ لیکن ایک روز ہم بیٹھے ہوئے تھے، معلوم ہوتا ہے دونوں، ڈاکٹر الہی بخش بھی اور ڈاکٹر ریاض علی شاہ بھی۔ ہم نے ایک نئی دوا دی تھی قائد اعظم کو، اور ہم اس کے اثرات کو واچ کرنے کے لیے، مشاہدہ کرنے کے لیے وہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے محسوس کیا کہ تھوڑی دیر کے بعد ایسے لگتا ہے جیسے قائد اعظم کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن یہ کہ پھر رک جاتے ہیں اس لیے کہ ہماری اجازت نہیں۔ ہم نے سوچا کہ یہ کشاکش اگر اسی طرح جاری رہی تو اس سے زیادہ نقصان ہو جائے گا، اس سے یہ کہ وہ گفتگو کر ہی لیں۔ ہم نے کہا آپ جو کہنا چاہتے ہیں کہہ دیجئے۔ یہ الفاظ میں نے شائع کر دیے ہیں، حالیہ ہی ایک اشاعت ہے ندائے خلافت کی، اس کے سرورق پر شائع کیے ہیں، شاید اس کے کچھ پرچے یہاں موجود ہوں۔ ان کے الفاظ یہ ہیں، آپ لوگوں کو کچھ اندازہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے کتنا اطمینان ہے۔ یہ موت سے پہلے کے الفاظ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ اس کی عکاسی کرنے والے الفاظ ہیں۔ مجھے کتنا اطمینان ہے کہ پاکستان قائم ہو گیا، اور یہ مشکل کام میں اکیلا ہرگز نہیں کر سکتا تھا جب تک کہ روح محمدی کا فیضان شامل حال نہ ہوتا۔ حیرانگی کی بات ہے، یہ قائد اعظم داڑھی مڈا، یہ قائد اعظم جس کی تعلیم انگلستان میں ہوئی، وہ کیا الفاظ کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد تیسرا جملہ سنیے، اب یہ مسلمانان پاکستان کا کام ہے کہ یہاں خلافت راشدہ کا نظام قائم کریں تاکہ اللہ کا وہ وعدہ پورا ہو جائے کہ زمین کی خلافت ان کو مل جائے۔ میں حیران ہوں، سورہ نور کی آیت نمبر 55 بھی قائد اعظم کے ذہن میں موجود تھی۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ اللہ کا وعدہ ہے، اہل ایمان اگر تم ایمان اور اس کا عمل صالح کا حق ادا کر دو گے تو تمہیں زمین کی خلافت عطا کرے گا۔ تو یہ خلافت راشدہ کا نظام قائم کریں تاکہ اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے۔ اب یہاں سے میری گفتگو ایک تیسرے رخ پر مڑ رہی ہے۔ پاکستان کے قیام کا مقصد مصور پاکستان، مبشر پاکستان، مفکر پاکستان علامہ اقبال، بانی پاکستان، مؤسس پاکستان، معمار پاکستان قائد اعظم، ان دونوں کا جو الفاظ آئے ہیں، قائد اعظم کے یہ الفاظ بھی اس میں جمع کر لیجئے، بالکل وہی جو ایچ جی ویلز کے الفاظ تھے۔ ہم پاکستان اس لیے چاہتے ہیں کہ عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں۔ وہی تین الفاظ، although the sermons of human fraternity, freedom and equality were said before also, and we find a lot of them in Jesus of Nazareth, but it must be accepted that it was Muhammad sallallahu alayhi wasallam who for the first time in history established a society based on these principles. وہی الفاظ ہیومن ایکویلٹی، فریٹرنیٹی اینڈ فریڈم کا ایک عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں۔